الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين سب سے اولا ہمارا نبی پڑھیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا اور کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن بدلی
رسولوں کی ہوتی رہی، اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، اور شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا بھی، پڑھیے سب سے اولیٰ ہوں اعلیٰ، اور آج یوسف بھی ان کے غلامی میں ہے، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، اور تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آج 1 اکتوبر 10واں مہینہ 2021 بروز جمعۃ المبارک، آج کا ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عرس مبارک اس مہینے کی سفر کی 25 ظفر مظفر کو منایا جاتا ہے اور پوری دنیا کے اندر، تو آپ کی اہل سنت کے علماء، مشائخ
عوام اہل سنت کے اوپر اتنے احسانات ہیں، اگر وہ گنوائے جائیں تو اس میں بھی گھنٹوں درکار ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جنہوں نے ساری زندگی دین متین کی خدمت کی اور ساری زندگی دین اسلام کی خدمت سے عبارت ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار کے اوپر کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 موافق 11 جیٹھ روز شنبہ یعنی ہفتے کے دن ظہر کے وقت شہر بریلی ہندوستان محلہ جسولی میں ہوئی، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ آفتاب اس وقت منزل غفر میں تھا۔ تو اہل نجوم کا جو علم رکھتے ہیں وہ ان کے نزدیک جب آفتاب منزل غفر میں ہو تو بہت ہی مبارک ہے۔ تو اس نے اتفاق سے اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے تو آفتاب منزل غفر میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ساعت کے اندر جو بچہ آتا ہے دنیا میں وہ بڑا ہی سعادت مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو جو دنیا میں بھیجا تو وقت کا مجدد بنا کے دنیا میں بھیجا۔ آپ کا پیدائشی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقول مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں چند اولادیں عطا فرمائے تو ان میں سے کسی کا نام میرے نام پہ محمد رکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام کی اتنی برکات ہیں، اتنی عظمتیں ہیں کہ فرمایا قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا تو فرشتہ ندا کرے گا کہ اے محمد کھڑے ہو جائیے اور جنت میں چلے جائیے۔ امام اعظم علیہ رحمت نے بھی اس کو بیان کیا کہ جس کا نام محمد ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو فرشتہ کہے گا میں نے محمد بن عبداللہ کو پکارا ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب جتنے کھڑے ہوئیں گے سارے ہی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کے اندر اتنی برکت رکھی ہے۔ اور قبلہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورتیں اکثر آتی تھی تویز لینے کے لیے، حضرت تویز دے دیں کہ اللہ بیٹا عطا کر دے، تو آپ فرمایا کرتے تھے 50 سالہ میرا بھی تجربہ ہے کہ میں ان کو کہتا کہ ایک جب امید سے ہو جاؤ تو بچے کا نام محمد رکھ دو تو انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا، اور دوسرا یہ وظیفہ ساتھ بتاتے تھے کہ جب ہو جائے تو پھر نبی کا میلاد بھی پڑھنا، نبی کے میلاد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد بھائی کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا بھائی ذکر بھی ہم کو، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، نام محمد میں کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ اور اگر یہ نام رکھ لیا جائے تو پھر اس نام کی تعظیم بھی کی جائے۔ محمود غزنوی جب باوضو ہوتے تھے تو ایاز کے بیٹے کو بلاتے تھے جن کے نام میں محمد آتا تھا، تو ایک دن کہا ایاز کے بیٹے ادھر آ، تو وزیر بڑا سیانا تھا، عقل مند تھا، کرنے لگا حضور کوئی غلطی ہو گئی، آج ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا۔ کہا اب جب میں نے پکارا تھا جس وقت اس وقت میرا وضو نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں اس نام کی تعظیم کرتا ہوں، اور جو اس نام کے اوپر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے قیامت کے دن حضور کی شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں من فعل مثل ما فعل خلیلی وجبت لہو شفاعتی،
سیدنا صدیق اکبر کو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے دیکھا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا میری شفاعت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ بات فرمایا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تو اعلیٰ حضرت کا پیدائشی نام محمد ہے، اور والدہ ماجدہ آپ کی امن میاں پکارا کرتی تھی، اور والد ماجد اور دیگر اعزاء احمد میاں سے یاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے جد امجد نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور تاریخی نام المختار ہے جبکہ کنیت ابو محمد ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لگاتے تھے۔ عبد المصطفیٰ، عبد کا معنی بندے کے ہیں، یعنی حضور کا سچا غلام، نبی پاک کا سچا غلام۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی دنیا میں ولادت باسعادت ہو گئی، اور جو آیت کریمہ اس کے صحیح مصداق امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، ایمان کو نقش کر دیا، اور نقش بھی ایسا کیا ہے کہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور پھر روح سے ان کی مدد کی گئی۔ اس سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو روح سے مراد روح القدس ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور ایک اس سے مراد خاص اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور توجہ ہے جو ولیوں کے اوپر وہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ اور خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، دل کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، تو ایک پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنی بڑی بات کرنا یہ ہر عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے اعلیٰ حضرت ہی کو کمال عطا کیا ہے کہ یہ تو ظاہری میں جو اللہ کا نام لیتا ہوں اس کے رسول کا، خدا کی قسم اس کے عشق جلوے امام احمد رضا کے دل میں اتر چکے ہیں۔ یہاں علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ والوں کے دل جو ہے وہ ایسے کیمیا ہوتے ہیں، ایسے صاف مزکہ و مصفہ مجلہ و مطہر و پاک ہوتے ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح ہے، اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، پھر میرے آقا فرماتے ہیں وہ دل ہے، کیا ہے وہ؟ دل ہے، اور اللہ والوں کا دل فرمایا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر ہے، ان کے دل پاک و صاف ہوا کرتے ہیں، کس وجہ سے انہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دی، عبادت کرتے گزار دی، دین سیکھتے سکھاتے گزار دی، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے اندر گزار دی۔ یاد رکھو محی الدین ابن عربی نے بڑی پیاری بات کی ہے، توجہ چاہوں گا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ تم لوگ گندے برتن کے اندر کبھی دودھ ڈلواؤ گے؟ بھئی دودھ لینے جاؤ تو باڑے سے، تو برتن گندا ہو ہے، مٹی زدہ ہو تو اس کے اندر کبھی دودھ ڈلواؤ گے؟ کہا کوئی بھی عقل مند آدمی اس کے اندر دودھ نہیں ڈلوائے گا۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو فرمایا یاد رکھو جس طرح گندے برتن کے اندر عقل مند دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، تو اللہ گندے دلوں کے اندر اپنا نور ایمان بھی داخل نہیں کرتا۔ نور ایمان کی روشنیاں، اس میں ذات کی تجلیات اسی دل کے اندر اتریں گی جس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا سچا پیار ہوگا۔ حضرت باؤ نے بڑی پیاری بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں دل دریا
وہ سمندر ڈونگے او کون دلا دیا کوئی جانے او 14 تب کہ دلے دے اندر 14 تب او دل دے اندر تھے تمبو مانگ اتانے او وچے بیڑے او وچے جیڑے تے وچے ونج موہانے میں قربان یا حضرت باہو او جو سویو رب پوچھانے واقعہ امام احمد رضا کا دل اللہ تعالیٰ کے اس کے حبیب کے نور کی تجلیات کا مظہر ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں انا من اللہ والمؤمنون منی، حضور فرماتے ہیں یاد رکھو میں اللہ کے نور سے ہوں۔ میں کس کے نور سے ہوں؟ اللہ کے نور سے ہوں۔ والمؤمنون منی، فرمایا مومن میرے نور سے ہیں۔ فرمایا جنہوں نے نبی کا نور مانا، اللہ تعالیٰ کے نبی کا نور نبوت ان کے سینوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ سینہ بسینہ یہ فیض ظاہری علم بھی حضور سے ہی ہے، علم شریعت بھی حضور سے ہے، اور علم طریقت بھی حضور سے ہے۔ ہاں ولایت کے خاص اسرار و رموز 4 یاروں کو حاصل ہے، لیکن خاص کر سیدنا صدیق اکبر حضرت علی مرتضی شیر خدا، فرمایا نبی پاک کے سینے کا ظاہری علم بھی موجود، فرمایا باطنی علم بھی موجود۔ امام احمد رضا کا دعویٰ کبھی بے جا نہیں ہوگا۔ آپ نے سچ فرمایا اگر احمد رضا کا دل چیر کے دیکھ لو، ایک کے اوپر ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ ہوگا محمد رسول اللہ۔ بات چاہ رہی نوری صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کرو میں، مل کے پڑھیے حبیب خدا کا نظارہ کرو میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، اور ایک پر خدا ہو، ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ والا حضرت عظیم البرکت کی ولادت بریلی کے محلہ جسولی میں ہوئی، اور خاندان کا پس منظر فرمایا سارے علماء ہیں، اہل تقویٰ ہیں، اور اعلیٰ حضرت اعلیٰ رحمت کو جس محال میں آنکھ کھولنی نصیب ہوئی وہ سارے گھر کا ماحول ہی دینی تھا۔ تو 3.5 سال کی عمر میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بچے کو یہ 3.5 سال 4 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچے کو اپنے وجود کی بھی خبر نہیں ہوتی، اپنی پہچان نہیں ہوتی، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ علمی صلاحیتوں سے نوازا اور مقام معرفت سے نوازا، وہ پیدا ہوتے بھی ولی ہوتے ہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ میں ان کی نزاکتوں میں جاؤں۔ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے پیدا ہوئے تو 15 پارے کے حافظ تھے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوئے تو 14 پارے کے حافظ تھے۔ فرمایا کہ حضرت بہو رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو مادرزاد ولی تھے۔ تو بہت سارے ایسے اولیاء اللہ ہوئے ہیں کہ ادھر پیدائش ہوئی ہے ادھر مقام ولایت نصیب ہو گیا ہے۔ تو ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آئے،
دیکھو بہت سارے ولی ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جہد کرتے ہیں، ریاضتیں اور عبادتیں کرتے ہیں، مجاہدے اور مراقبے کرتے ہیں، یہاں تک کہ پیر کامل کے لڑ لگ کے پھر مقام ولایت کے اوپر پہنچتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں کہ جن کو پیدا ہوتے ہی جو دنیا میں آئے تو ولایت پہن کے آئے، ولایت کا تاج پہن کے آئے۔ تو 3.5 سال کی عمر میں عربی میں حضرت نے گفتگو فرمائی، اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن پاک ختم کر لیا، اور حافظ آپ 1 مہینے میں ہوئے۔ 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن پاک پڑھ لیا، اور ماہ رمضان کا جب مہینہ آیا، اعلیٰ حضرت کے بارے میں جب آپ نے پہلی نماز تراویح ادا فرمائی، امامت کی، تراویح کی، تو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت عصر کے بعد یا مغرب کے بعد 1.25 پارہ قرآن پاک دیکھتے تھے۔ 1.25 پارہ قرآن پاک کا جو تراویح میں پڑھایا جاتا ہے، اور رات کو تراویح میں وہ سنا دیا کرتے تھے۔ یوں آپ ماہ رمضان کے اندر آپ نے پورا قرآن جو دیکھتے تھے وہ تراویح میں سنا دیتے تھے۔ تو ایسے حافظ کم ملیں گے جو 1 مہینے میں حافظ ہو جائیں۔ تو یہ خدا داد صلاحیت ہے، اللہ کی طرف سے یہ دولت عطا کی ہے، اور 6 سال کی عمر ہوئی۔ اس لیے میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، اسلام سکھاؤ۔ 6 سال کی عمر ہے مبارک ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی میلاد شریف کی محفل ہو رہی ہے، حضرت وہاں تشریف لے گئے، 6 سال کی عمر ہے، اور میلاد سنا تو حضرت کو بڑا جوش آیا، جذبہ آیا، کہا میں بھی تقریر کروں گا۔ لوگ حیران ہیں، 6 سال کا بچہ ہے، کیا تقریر کرے گا؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے میلاد شریف کے اوپر تقریر فرمائی، نبی پاک کا میلاد پڑھا آپ نے، زبان ولایت سے نبی پاک کے ولایت کے، آپ کے میلاد شریف کے، آپ کے معجزات، آپ کے خصائل، آپ کے کمالات امام احمد رضا کی زبان سے بیان ہو رہے ہیں۔ یقیناً میرا ایمان ہے میرے مصطفیٰ بھی خوش ہوئے ہوں گے کہ نبی کا ذکر کرنے والے، نبی کا میلاد پڑھنے والے، فرمایا دنیا میں بھی خیر سے رہتے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی خیر کے اوپر ہوتا ہے۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عرض کی آپ کا یا رسول اللہ یہ بتائیں، یہ جو آپ کا میلاد مناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو میرے آقا نے خواب کے اندر ہی اس کو فرما دیا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے نیاز صاحب کہ دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، کر تیرے رہن گیاں سدا خوشحالیاں۔ اور عاشقوں کو تو یہ ایک طریقہ چاہیے کہ فرمایا کہ جب سکون نہیں ملتا، بے چینی اور بے تابی اور اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، تو لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور کی محفل سجا لیتے ہیں اور نبی پاک کا ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب حضور کا ذکر آ جائے اور محفل میں آ جائے تو سکون آتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، چہروں پہ تراوت ہو جاتی ہے، روحیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا دریا موجزن ہوتا ہے، ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے، چہرے پہ حشاشی بشاشی ہو جاتی ہے۔ ذکر کس کا ہے؟ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہاں پنجابی کے اندر ایک عاشق نے کہا، اور جس دل وچ عشق محمد دا، اس دل وچ نور آ جاندا ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں نا تو مجھے زیادہ لطف آتا ہے۔ کیلا تو پڑھ رہا ہوں مجھے لطف آ رہا ہے، لیکن آپ پڑھیں گے تو اور زیادہ لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اور جس دل وچ عشق محمد دا، اس دل وچ نور آ جاندا ہے۔ اور جدو لئیے نام محمد دا، جدو
جدوں لئیے نام محمد دا او محفل نو سرور آ جاندا اے میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکری شان مدینے دی او میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکری شان مدینے دی او جد ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تورا جاندا اے او پل جدوں لئیے نام محمد دا محفل سرورا جاندا اے 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نبی پاک کے میلاد پہ تقریر کر کے لوگوں کو بتا دیا اور نبی کا میلاد منانے والوں امام احمد اللہ کی گھٹی میں بھی یا رسول اللہ کی صدائیں موجود ہیں نبی کا عشق موجود ہے اور ساری عمر اسی کا پرچار کرتے رہے اور فرمایا 6 سال کی عمر جو باتیں میں نقطے بیان کروں گا وضاحت نہیں ہو سکے گی صرف نقطوں میں گھنٹے گزر جائیں 6 سال کی عمر میں ایک اعلیٰ حضرت کی ایک اور بھی خوبی ویسے تو حکم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلہ رخ جب رفع حاجت کرو نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو اور قبلہ رخ تھوک بھی نہ ڈالو تھوک نہ ڈالو اور جو قبلہ رخ تھوک دے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور مسجد کے اندر تو ویسے ہی تھوکنا منع ہے اس کی دیواروں کی بھی تعظیم کریں ادب اور احترام کریں قبلہ رخ نہیں تھوکنا چاہیے نہ اس طرف منہ کر کے استنجا کریں نہ رفع حاجت کریں ہم لوگ تو قبلہ کا بڑا ادب کرتے ہیں بہت ادب احترام کرتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت مکے کی بھی عزت مدینے کی بھی عزت اور فرمایا کہ صاحب بغداد پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس قدر عزت 6 سال میں معلوم کر لیا کہ بغداد کس طرف ہے بغداد کس طرف ہے جب پتہ چل گیا کہ بغداد معلیٰ یہ ہے کعبہ اس طرف ہے مدینہ المنورہ اور اس سے تھوڑا ہٹ کے بغداد معلیٰ تو غوث پاک کے شہر کی طرف اعلیٰ حضرت کبھی پاؤں نہیں کرتے تھے تو جن کے دل میں فرمایا کہ پیران پیر کی اتنی محبت ہے تو ان کا اپنا مقام کیا ہوگا تبھی آپ نے اپنی کتابوں کے اندر شاعری کے اندر غوث پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اور اونچے اونچوں کے سرو سے قدم اعلیٰ تیرا اللہ تعالیٰ 11ویں والے پیر کی ہمیں بھی صحیح تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ملفوظات اور اشارات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ نسبت غوث قادری نسبت ہے جو جتنی نسبتیں ہیں ان تمام پہ غالب ہے چاہے چشتیوں سہروردیوں نقشبندی ہوں فرمایا قیامت تک ولایت کبریٰ غوث پاک سر کے اوپر وہ تاج سجا ہوا ہے جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا یہ قرب قیامت میں اتریں گے امام مہدی اور حرم شریف کا طواف کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کی امامت میں اس وقت کے اہل زمانہ جو ہے نماز ادا کریں گے تو جب تک ان کا ظہور نہیں ہو جاتا ولایت کبریٰ غوث پاک کے پاس ہے اور جب تک حضرت کی مہر نہیں لگتی کوئی ولی بن سکتا نہیں ہے اعلیٰ حضرت ایک تو بغداد والے پیر کی اس قدر تعظیم اور دوسرا ہر مہینے 11ویں بھی کرتے ہیں اور جیسے ہمارے قاری صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے تو لنگر بزرگوں کا ایک طریقہ ہے تو جب 11ویں ہوتی نا تو فاتحہ ہوتی تو اس لنگر کو حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم کرتے مولانا امجد علی تو کہا کہ جب غوث پاک کی 11ویں کا لنگر تقسیم کرو نا تو میاں بڑا خیال رکھنا نیچے نہ گرے
اور ایک مرتبہ چند ذرے زمین پہ وہ پڑے اعلیٰ حضرت کو نظر آ گئے تو آپ اپنے پلنگ سے اترے اور جھکے اور جھک کر اپنی زبان سے ان ذروں کو چاٹ لیا. کہا یہ 11ویں والے پیر کا لنگر ہے اور جو شفا ہی شفا ہے. آج تو جس کے اوپر فاتحہ کر دے تو شرک و بدعت کے فتوے ہوتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جس پہ اللہ کا قرآن پڑھ دیا جائے اور اللہ والوں کی روح کو بخش دیا جائے، اس کھانے کے اندر، اس لنگر کے اندر، اس شرینی کے اندر، فرمایا اس شربت کے اندر اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہے. فرمایا اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ 8 سال کی عمر، کتنی؟ 8 سال کی عمر، اور آپ نے جتنے علوم حاصل کیے ہیں تقریباً حضرت نے جو علوم حاصل کیے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ 21 علوم حضرت نے اپنے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیے. مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں اور آپ کے والد فرمایا وہ بھی اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، اور آپ نے مولانا نقی علی خان سے 21 علوم حاصل کیے. خود اندازہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کے والد کا علمی مقام کیا ہے کہ یہ سورہ علم نشرح لک صدرک، فرمایا اس صورت کے اندر انشراح صدر ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے سینے کو ہم نے نہ کھول دیا، تو حضور کا شرح صدر 3 مرتبہ ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کے والد نے صرف علم نشرح کی تفسیر کے اندر 500 صفحات پہ کتاب لکھی ہے. اتنا اللہ نے علمی مقام انہیں عطا کیا تھا. تو 21 علوم آپ نے اپنے والد ماجد سے پڑھے. 8 سال کی عمر کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی. ایک کتاب ہے جو طلباء کو پڑھائی جاتی ہے اور ہم نے بھی پڑھی ہے، اس کتاب کا نام ہے ہدایت النحو. علم صرف اور علم نحو یہ 2 علم ایسے ہیں کہ فرمایا کہ جس طرح ماں باپ کے بغیر بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف تمام علوم کی ماں ہے، والنحو ابوہا، اور علم نحو تمام علموں کا باپ ہے. جس کو یہ علم حاصل نہیں وہ صحیح معنوں میں نہ قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، نہ قرآن کی تشریح کر سکتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر. یہ عام لوگ جو ترجمہ پڑھ کے اس کے ظاہر کے اوپر عمل کر لیتے ہیں اور جب تک علماء سے مشورہ نہیں کرتے حقیقت تک وہ پہنچ نہیں سکتے. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے والد سے علم دین ابتدائی حاصل کیا 21 علوم. اب اس کی وضاحت نہیں ہو سکتے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے اسی دوران طالب علمی ہدایت النحو کی شرح کی عربی زبان کے اندر ہے، عربی زبان کے اندر لکھ دی. 8 سال کے بچے کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کوئی عام بچے تو نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے اور وقت مجدد بننے والے تھے. فرمایا کہ 21 علوم آپ کے استاد حضرت مولانا نقی علی خان، آپ کے استاد حضرت ابو العلا رام پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے استاد حضرت عبد القادر بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے استاد حضرت آل رسول مہراروی رحمۃ اللہ علیہ، چھٹے استاد آپ کے فرمایا سلسلہ خاندان برکاتیہ کے چشم و چراغ حضرت ابو الحسنین نوری رحمۃ اللہ علیہ. 5 یہ ہیں اور چھٹے سلسلہ برکاتیہ کے وہ چشم و چراغ ہیں ابو الحسنین نوری، ان سے آپ نے علم حاصل کیا. اب اس کی وضاحت کے لیے ٹائم چاہیے کہ ان سے کتنا علم پڑھا، ان سے کتنا. پڑھتے پڑھتے آپ کی عمر مبارک 13 سال 10 مہینے 4 دن ہوئی اور اسی دن اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ صادر کیا. 13 سال 10 مہینے 4 ماہ یعنی پونے 14 سال سمجھ لو یا 14 سال ہی سمجھ لو. اس کے کموں پیش اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دورہ حدیث کی سند حاصل کی اور آپ کے استاد نے آپ کے سر کے اوپر دستار علم سجا دی جو دورہ حدیث کے طالب علم ہوتے ہیں. اور حضرت نے یہ 5-6 استادوں سے پڑھا. 56 علوم کے اوپر اعلیٰ حضرت کو دسترت حاصل تھی، مہارت حاصل تھی. آپ فرماتے ہیں جس دن میں نے دورہ حدیث کیا اسی دن پہلا فتویٰ لکھا، اسی دن حد بلوغت کو پہنچے، اسی دن احکام شرعی آپ کے اوپر لاگو ہوئے. اور اعلیٰ حضرت آپ کے والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص آیا مسئلہ لے کر فتویٰ لینے کے لیے. یہ مشہور مسئلہ ہے اور اکثر ہم بتایا کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ
بیٹھے ہوئے مسند افتاء کے اوپر فتویٰ لکھنے کے لیے کم سے کم 15 علوم چاہیے۔ علامہ زین العابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے فتاوے کے اوپر، جس میں ایک اس کا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں علماء رسم المفتی۔ جب تک یہ طالب علم نہیں پڑھتا اس کو فتوے کی سمجھ نہیں آتی۔ تو رسم المفتی کا مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم 15 علوم پہ مہارت حاصل ہو تو وہ آدمی فتویٰ لکھ سکتا ہے، ہر آدمی فتویٰ دے سکتا نہیں۔ تو مدت رضاعت کا مسئلہ تھا اور وہ آیا، آپ نے فرمایا اندر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ان سے مسئلہ آپ پوچھ لے، فتویٰ لے لے۔ جب اندر گئے تو اعلیٰ حضرت کی 14 سال کی عمر تقریباً، تو وہ اندر گیا اور باہر آ گیا، کہا حضرت اندر تو کوئی مفتی نہیں، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا وہی تو مفتی ہے جس کو تو بچہ سمجھ رہا ہے، خدا کی قسم اللہ نے علم لدنی سے اور علم ظاہری سے اسے مالا مال کر دیا ہے۔ وہ مسئلہ کون سا تھا؟ رضاعت کا۔ اور رضاعت کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ رضاعت کا مسئلہ کسی نے پوچھا حضرت کہ مدت رضاعت کے اندر اگر بچے کے منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے دودھ کے چند قطرے پہنچ جائیں تو کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، ناک کے ذریعے یا کوئی دودھ پلا دے اس کے ذریعے بچے کے پیٹ میں چند قطرے بھی دودھ کے پہنچ جائیں تو رضاعت ثابت ہوگی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جو شرعی مسئلہ ہے، جن کی فقہ مشہور ہے، انہوں نے مدت رضاعت 30 مہینے لکھی ہے، 30 مہینے۔ وفصال فی عامین، کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی، 24 مہینے یہ بنے، اور 6 مہینے حالت حمل کے اندر، کہ 4 مہینے میں بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہو کے اس کے اندر روح ڈل جاتی ہے، اور 6 مہینے کے اندر بچہ پوری صورت اختیار کر جاتا ہے۔ 6 سال میں جس کی ولادت ہو، ایسے کم بچے ہیں، 7ویں مہینے میں جس کی پیدائش ہو جائے وہ بچہ بچتا نہیں ہے، 8ویں مہینے میں جس کی 8ویں میں ہو جائے وہ بچ جاتا ہے، لیکن چھٹے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت مشکل ایسے واقعات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 6 مہینے ہوئی ہے، اور دنیا نے دیکھا امام علی مقام کو اور ان کی ولایت کو دیکھا، ان کی اسلام کی خدمات کو دیکھا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں اس لیے عورتوں کو، خواتین کو بڑا محتاط طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب بچہ آئے تو اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ بعد خالہ پلا دیتی ہیں، بعد پھپھیاں پلا دیتی ہیں، بعد پڑوسن پلا دیتی ہیں، تو اگر اس حالت میں دودھ پلا دیا تو وہ ماں شریک بھائی ثابت ہو جائے گا۔ جس طرح حضرت علیمہ کے بچوں کے ساتھ، حضرت شیمہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ کے ساتھ حضور ماں شریک دودھ بھائی ہے، اسی طرح امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور چاچا بھی ہیں۔ بعد میں مسئلے مفتیوں سے پوچھتے ہیں حضرت وہ دودھ پلا دیا تھا کیا اب رشتہ ہو جاتا ہے؟ تو جب دودھ کا شریک ہو جائے، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، اس سے نکاح کرنا حرام ہے کہ رضا ثابت ہو گئی، اور رضائی بھائی وہ کہلائے، لڑکا ہو تو بھائی، لڑکی ہو تو بہن، یہ دودھ شریک بہن۔ تو اعلیٰ حضرت نے 14.25 سال کی عمر میں مدت رضاعت کے اوپر مسئلہ لکھا، اور تقریباً 1877 کے اندر آپ کے والد آپ کو لے کے مہرارہ شریف حضرت آل رسول مہراروی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کہا حضور میرے بیٹے کو اپنی غلامی میں لے لے، اپنا مرید کر لیں۔ حضرت آل رسول مہراروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غوث پاک کے سلسلے کے بزرگ ہیں، سید بھی ہیں اور قادری سید بھی ہیں، اس لیے فرمایا کہ مرشد کامل کی بیعت کرنا ضروری ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب جن کا کوئی ولی نہیں، ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے لوگ، یہ قرآن کی نص ہے، ایت پڑھی، ایسے لوگ گمراہ ہیں، اور جو گمراہ ہیں نہ ان کا کوئی ولی ہے نہ ان کا کوئی مرشد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ گمراہی اور کفر جو ہے اس کی ضد ہوتی ہے، اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کالا رنگ جو ہے وہ سفید سے پہچانا جاتا ہے،
نبینا بینے سے پہچانا جاتا ہے، علم والا غیر علم والے سے پہچانا جاتا ہے، سیاہی سفیدی سے پہچانی جاتی ہے، دن رات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کی ازداد کو پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو گمراہ ہوئے نہ ان کا ولی ہے نہ ان کا کوئی مرشد ہے، تو اس کے برعکس جس کا مرشد ہے نہ وہ گمراہ ہیں اور نہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ہدایت والے بھی ہیں، وہ شفا اور عطا والے بھی ہیں۔ تو اس لیے مرشد کامل کا مرید ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت جب مرید ہو گئے تو حضرت اعلی رسول میں راروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مرید کرنے لگے، حضور بڑے بڑے آپ کے مرید پڑے ہوئے ہیں، لیکن اتنی جلدی آپ نے بیعت بھی کر لیا اور خلافت سے بھی نواز دیا۔ یہ خلافت کا مسئلہ بڑا سخت ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یہ اکثر لوگ جا کے جس نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، ان کے جا کے مرید ہو جائیں، جن کے مرید زیادہ ہوں، لنگر چل رہا ہے جی، یہ ہو رہا ہے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اور غوث پاک نے بھی فرمایا اگر کسی کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھو، ہوا پہ اڑتے ہوئے دیکھو، اور وہ شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے، وہ پیر تو نہیں ہو سکتا، گمراہ اور بے دین ضرور ہو سکتا ہے، جادوگر ضرور ہو سکتا ہے، ہدایت پہ وہی ہوگا، فرمایا جو شریعت کے مطابق۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو پیر پکڑنا ہے پہلے یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہے، علم والا ہے، اس کو ظاہری اور روحانی علم حاصل ہے، اور یہ بھی دیکھو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ بد عقیدہ کبھی پیر ہو سکتا، کیونکہ بد عقیدہ تو پیروں کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے فتوے لگتے تھے کہ یہ شرک و بدعت ہے، اور اب انہوں نے بھی پیری مریدی شروع کر دیا پیسے کے چکر میں، اب انہوں نے بھی شروع کر دیا، تویز آگے بھی شروع ہو گئے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو عقیدہ اہل سنت کا ہو۔ تیسری بات فرماتے ہیں امام احمد رضا، اس کا شجرہ اوپر تک سرکار دو عالم سے پہنچتا ہو۔ چوتھی بات نماز با جماعت پڑھتا ہو، اور پانچویں بات صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ تو فرمایا آنکھیں بند کر کے اس کے مرید ہو جاؤ، اور جس میں یہ پانچ چیزیں نہیں ہیں، آج کل سیدوں کا نام بدنام کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں، ظاہری سیدوں کا لبادہ اوڑھتے ہیں، لیکن چرسیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے ڈیروں پہ، خلاف شرع کام ہوتے ہیں۔ ہماری عوام بھی تو ایسی ہے، ان کو توجہ ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں یار یہ مولوی تو لڑانے کے سوا ان کو کچھ آتا نہیں ہے، اور سوائے انتشار کے ان کو کچھ آتا نہیں ہے، اور جب شریعت کی صحیح بات پیغام شریعت مصطفیٰ کا پہنچا دیا جائے اس پہ کان نہیں دھرتے۔ تو یاد رکھو یہ جتنے 2 نمبر لوگوں کے اوپر تم پیسے خرچ کرتے ہو، اتنے مسجد اور مدرسے بناؤ تو اہل سنت کا کام نہ ہو جائے۔ اہل سنت کا کام، بابا خادم حسین رضوی یہی تو رونا ساری زندگی، لوگوں کو پیغام دیتے رہے، اور دل کا درد زبان پہ آتا تھا۔ اور جتنے بڑے بڑے یہ کبے بناتے ہو، عمارتیں بناتے ہو، رسول اللہ کے مدرسے بناؤ، کہ مدرسہ بنانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی کے اندر، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، 2 مرتبہ اس چبوترے پہ مجھے بیٹھنا نصیب ہوا، اور جن کو حفظ نہیں ہوتا، جن کو علم کی کوشش کرتے ہیں پھر حاصل نہیں ہوتا، وہ یہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عالم دین بنا دے گا۔ اسی صفہ کے چبوترے کے اوپر صحابہ حضور سے بیٹھ کے علم حاصل کرتے، کبھی ان کی تعداد 70 ہوتی، کبھی ان کی تعداد 100 ہو جاتی، کبھی ان کی تعداد 200، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ان کی تعداد 400 تک ہو جاتی۔ 2 مجلسیں بنتی، ایک ذکر اللہ ہو رہا ہوتا، ایک طرف قال اللہ قال رسول ہوتا۔ نبی پاک فرماتے وہ ذکر والی محفل بھی اچھی ہے، وہ ذکر والی بھی محفل اچھی ہے، تو آپ علم والی محفل میں بیٹھتے، فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور یاد رکھو میں انا مثل والد، مثل والد ہوں۔ فرمایا علم حاصل کرنا یہ میں مصطفیٰ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہم صحیح پیروں کے مخالف نہیں، صحیح علماء کے مخالف نہیں۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، داتا علی حجویری، حضرت غوث پاک اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اولیاء بزرگان دین فرماتے ہیں جتنے ولی ہیں علماء کے شاگرد ہیں، جتنے ولی ہیں علماء کے شاگرد ہیں، اور جتنے علماء ہیں یہ ولیوں کے مرید ہیں۔
تو یاد رکھو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر کو بھی رکھا، علم باطن کو بھی رکھا، علم ظاہر کے بھی عالم موجود ہے، علم باطن کے عالم بھی موجود ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ظاہری علم شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور باطنی علم کے اسرار و رموز سمجھنے کے لیے اللہ نے انہیں خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ 16واں پارہ پڑھ کے دیکھ لیں، موجود ہے یہ سارا کچھ قصہ، 15ویں کا آخر پڑھ کے دیکھ لیں، 16ویں کا شروع پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں میں استاد بنا کے بھیجا گیا اور مجھے وہی مجلس پر، اور عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ کہتے ہیں جو دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے ساری رات نفل پڑھنے سے افضل ہے دین کا ایک مسئلہ سیکھ۔ مسجدیں بناؤ، مدارس قائم کرو اور قرآن و حدیث کو عام کرو، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا مشن تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آل رسول کے جا کے مرید ہوئے، اور آل رسول میں راروی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان سے خطاب ہوگا، رب فرمائے گا اے میرے بندے دنیا میں تجھے بھیجا، میں نے علم دیا، میں نے رزق دیا، میں نے دولت دی، میں نے بال بچے تمہیں عطا کیے، میں نے تجھے صحت و تندرستی عطا کی، اور تم میرے لیے حشر کے میدان میں کیا لایا ہے؟ تو جن نے لایا ہوگا وہ کہیں گے مولا کچھ نہیں ہے، عاجزی کریں گے، تو رب تو جانتا ہے کہ کون بندہ میرے لیے کیا لایا ہے۔ آل رسول میراروی کہتے ہیں کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا آل رسول میراروی تو کیا لایا ہے، آپ کہتے ہیں میں یہی احمد رضا کو پیش کر دوں گا کہ یا اللہ میرے دامن میں اور کچھ نہیں ہے، امام احمد رضا موجود ہے۔ یہ ایسا مرید کہ جس کے اوپر پیر کو بھی ناز ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس پیر کے مرید ہوئے ہیں جن کا سلسلہ نسب جا کے پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی سے مل جاتا ہے، اور پیر کو بھی ناز ہے، مرید کو اپنے پیر پہ ناز ہے۔ 1878 کے اندر پہلی حاضری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہوئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دہلی سے پانی کے جہاز چلتے تھے، تو آپ جب جہاز پہ سوار ہونے لگے تو کسی نے پوچھا والدین بھی آپ کے ساتھ تھے؟ تو امام احمد رضا کا عقیدہ سنو سوچ دیکھو، کسی نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کعبہ نایا زباں پری بس طیبہ کی کہاں، پوچھا تھا ہم نے ہم سے جس نے بھی نہضت کدھر کی ہے۔ آج کوئی جائے اللہ سب کو حج کرا دے، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما دے۔ کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، یعنی حج کرنے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں میں تو مدینے جا رہا ہوں۔ کہا حضور حج نہیں فرمایا، کہا اس لیے نہیں کہا کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کہا حج بھی ہوا ہے تو حضور کے صدقے ہے، اور کعبے کا طواف بھی ہوا ہے تو حضور کے صدقے ہے۔ پہلی حاضری 1878 میں، دوسری حاضری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی 1905 کے اندر ہے، اور اس حاضری میں آپ نے ایک کلام لکھا وسوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ سنہری جالیوں کے سامنے اس وقت یہ لوگ موجود نہیں تھے جو سلام پڑھیں تو شرک و بدعت، یلا جی طریق آج پڑھنے نہیں دیتے، حضور کے مواضع کی طرف منہ نہیں کرنے دیتے، اور جبکہ پہلے ایسی پابندیاں نہ تھی، اعلیٰ حضرت حضور کی جالیوں کے سامنے موجود ہے، اور یہ کلام لکھا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل عشق مصطفیٰ پہ تڑپ رہا ہے، اور ماتھے پہ بار بار پسینہ آ رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ اور علامہ اکاڑوی نے ایک کتاب لکھی ہے راہ عقیدت، جب حضور کی بارگاہ میں جائے امتی تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کہا جس طرح ایک مجرم عدالت میں حاضر ہوتا ہے، اپنے آپ کو سر جھکاؤ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکائے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت تڑپ رہے تھے، یا رسول اللہ ساری عمر آپ کی حدیثیں بیان کی ہیں، آپ کے میلاد پڑے ہیں، آپ کے دین کی اشاعت کی ہے، بے قراری بڑھتی چلی گئی، بیداری کی حالت میں سارے پردے اٹھ گئے، حجابات اٹھ گئے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے کھڑے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی۔
اور عاشقوں کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہاں عشق رسول سچا ہو، عقیدت سچی ہو، ایمان سچا ہو کہ رسول اللہ اپنے مزار میں زندہ ہے، نبی پاک اپنے مزار میں زندہ ہے، اور وہ ہمارا سلام سن رہے ہیں اور بدرجہ اولا اور بہتر ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی شاعری کے اندر اپنے عقیدے کو بیان کیا، اور کیا کہتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، 5 منٹ رہ گئے، 5 منٹ میں تو میرا ساتھ دے دو۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہم میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، ہم میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، پڑھیے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو دوسری حاضری میں اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہاں کے جو عرب کے علماء ہیں، اعلیٰ حضرت بعد میں پہنچے، آپ کی شہرت پہلے پہنچ چکی تھی، اور جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں کے علماء شافعی المسلک مفتی، پہلے حرم میں 4 مصلے لگتے تھے، آج ایک ہی ہے، حنبلی امام کا مصلی ہے، وہ رفع یدین بھی کرتے ہیں، بعض ان کو کہتے ہیں یہ مالکی ہے، لیکن ان کی یہ گڈ مڈ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، اور جتنا انہوں نے گند پھیلایا اور جس قدر لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا، لوگوں کا ایمان خراب کیا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی حرم شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، میں کہا حرم شریف کے اندر ابو جہل بھی کھڑا تھا، عتبہ و شیبہ بھی کھڑا تھا، یہ باتیں نہ کیا کرو کہ وہ عربی تم سے زیادہ جانتا تھا، عتبہ شیبہ ابو جہل وہ خود عرب کی پیداوار تھے، وہ جانتے تھے۔ اصل عقیدہ ہے رسول اللہ کی محبت کا، اگر دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو سجدے تو شیطان کے پاس بھی بہت تھے، علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا، عبادتیں ریاستیں اس کے پاس بھی بہت تھی، وہ بھی بڑی تبلیغ کرتا تھا، 6 لاکھ برس تک عبادت کرتا رہا، پہلے آسمان کے فرشتوں کو سبق پڑھایا، دوسروں کو پڑھایا، 7واں آسمان کے ملائکہ کو یہ شیطان سبق دیتا رہا، لیکن روندہ درگاہ کیوں ہوا؟ کہ ایک نبی کی تعظیم نہ کی تھی۔ رب نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا مردود میری بارگاہ سے، تو نے صرف انسان کو دیکھا کہ یار کہنے لگا کہ میں افضل ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، کہا جس کو میں نے افضل کہا ہے اس کو تو افضل مان، نہیں مانتا تو مردود ہو گیا، نکل جا میری بارگاہ سے۔ تو یاد رکھو عقیدہ ضروری ہے۔ 4 مصلے، ایک شافعی، ایک حنفی، ایک مالکی، ایک حنبلی۔ جو شافعی مسلک حنبلی تھے نا، ہر نماز میں ایک امام علیحدہ وہ نماز پڑھاتا تھا، اب بھی نمازوں کے اندر امام تبدیل ہوتے ہیں، فجر کوئی پڑھاتا ہے، ظہر عصر کوئی پڑھاتا ہے، مغرب اور عشاء کوئی پڑھاتا ہے۔ تو شافعی مسلک امام جو ہے حسین بن صالح، اعلیٰ حضرت حرم شریف میں نماز پڑھ رہے، تو وہ جان پہچان تو پہلے نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑا اپنے گھر میں لے گئے، کھانا کھلایا اور سلسلہ قادریہ کی خلافت اور اجازت دی، سند حدیث بھی عطا کر دی، کہا حضور اتنی مہربانی ہے، کہا آپ کی پیشانی کو دیکھ کے میں پہچان گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، میں تیری پیشانی میں اللہ کا نور پاتا ہوں۔ یا نبی کو نور نہیں مانتے، وہ شافعی المسلک امام کہتا ہے حضرت آپ کی پیشانی میں اللہ کا نور پاتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے کہ جنہوں نے 51 سال تک، پونے 14 سال نکالنے، کل عمر حضرت کی 65 سال ہے، 51 سال تک درس و تدریس کرتے رہے، فتاوی نویسی کرتے رہے، اور پہلی حاضری مدینہ پاک میں 22 یا 23 سال کی عمر میں ہوئی، دوسری حاضری 51 سال کی عمر میں ہوئی، اور اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں آپ کے خلفاء کی تعداد جو عرب اور افریقی ریاستوں کے اندر ہے ان کی تعداد تقریباً 28 ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور صرف ہندوستان کے اندر جو آپ کے خلفاء ہیں ان کی تعداد تقریباً 52 ہے، 100 سے زیادہ حضرت کے خلفاء ہیں۔ اور آپ کے پہلے شاگرد حضرت ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حامد رضا خان آپ کے بڑے بیٹے، حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور
مولانا محمد احمد محدث کھچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے شاگرد ہیں، اور پہلی جو کھیپ آپ نے تیار کی ہے مدرسے کے اندر طلباء کی، وہ اپنے وقت کے ولی بھی ہوئے ہیں، بہترین مفسر اور محدث بھی ہوئے، بہترین عالم ہے۔ اور حضرت نے جو حضرت کا فتاوی رضویہ اس کی پہلی جلد مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نقل کی، اور آپ کے فتوے جو لکھے ہیں حجازی جو کاغذ ہوتا ہے، یہ قاری صاحب کتابیں چھاپتے ہیں، ان کو پتہ ہے حجازی یہ چھاپا خانہ اور وہ کاغذ کیسا ہوتا ہے، کئی اس کی قسمیں ہیں، تو 12,000 حجازی صفات کے اوپر اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ اس وقت منظر عام پہ آیا، جس کی تخریج کرتے ہوئے آج اس کی 60 جلدیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جیسا عاشق رسول کہتا ہے، وہ ہند والو تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں احمد رضا کی صورت میں دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ نصیب ہو گیا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اور 1000 کتابیں اور رسائل آپ نے لکھے، 1065 سالہ زندگی، جس میں پونے 14 سال طالب علمی کے نکال دیں، اور باقی یہ 51 سال کے اندر 1000 کتابیں لکھنا، کتب و رسائل۔ اور میں نے اس کا جو حساب لگایا، جو علماء نے لگایا ہے، تو اس کا حساب آپ کی زندگی کی ساتوں سے جوڑا جائے تو ہر 5 گھنٹے میں امام احمد رضا علیہ سنت کو ایک کتاب دیتے نظر آتے ہیں، ایک کتاب دیتے نظر آتے ہیں۔ اور آج جو ان پہ شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے مدارس کے اندر اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ موجود ہے۔ فتوے لکھنے کے لیے امام احمد رضا کی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے جس نے ساری زندگی عشق رسول کا درس دیا، اور آپ کا کلام پڑھا جائے، آپ کے لکھے ہوئی نعتیں سنی جائیں، فرمایا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج 100 سال ہونے کو ہے، وہ سلام آج بھی پاکستان، ہندوستان، بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ سلام عاشق رسول پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 25 صفر مصفر اور 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 یوم الجمعہ، اور آپ نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے 2 گھنٹے 15 منٹ پہلے ایک نصیحت لکھی، جس کو وصیت نامہ کہتے ہیں، وصایا بھی کہتے ہیں، وہ لکھا۔ فرمایا کہ جب وقت اجل آ جائے، نزا کا وقت جمعہ کا دن تھا، تو میرے سامنے سورہ یاسین اور سورہ رعد کی صورتوں کی تلاوت بآواز بلند کی جائے، کلمہ شریف کا ورد کیا جائے، اور جب روح سینے تک آ جائے اور اس وقت بندے کو پیاس لگتی ہے تو مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیا جائے، اور اللہ اللہ کا ورد کیا جائے، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دی جائیں اور کلمہ اور درود شریف کا ورد جاری رکھا جائے۔ اور آپ کے بڑے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں، اگر وہ نہ ہو تو مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ دارالامجدیہ جن کے نام پہ بنا ہے، یہ ہمارے دادا استاد ہیں مولانا امجدی، اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، ان کی وصیت تھی کہ جہاں وہ نماز جنازہ پڑھائیں، غسل دینے میں بھی یہ لوگ، اور کہا جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو پھر آگے پڑھا جائے کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شرک و بدعت ہے، تو اعلیٰ حضرت سے بڑا عالم تو اب بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور جب مجھے دفنا دیا جائے تو آپ نے کہا کہ ملقن تلقین کرنے والا 3 بار میرے مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کے تلقین کرے، اور بڑے بیٹے کو وصیت کی 7 بار میری قبر پہ اذان پڑھنا۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ ہو سکے اگر تکلیف گوارا کر لو تو 3 روز تک مسلسل بغیر رکے قرآن کی تلاوت جاری رکھی جائے، نبی پاک پہ درود پڑھا جائے، کہ یہ نیا گھر ہے تاکہ اس میں میرا دل لگ جائے۔ اور قبر کے بارے میں حکم دیا گورکن کو، جب قبر کھودی جائے تو 8 فٹ گہری کھودی جائے۔ کہا حضور کیوں؟ کہا سب بیٹھ کے نبی پاک کو دیکھتے ہیں، لیکن احمد رضا کا دل چاہتا ہے جب قبر میں مصطفیٰ آئے تو احمد رضا اٹھ کے اپنے نبی کا استقبال کرے، اور میری قبر کے شروع کے اوپر الف لام میم مفلحون تک آیتیں پڑھی جائیں،
اور پھر آمن رسول ما انزل الیہ من ربی والمؤمن آخر سورت تک میرے پانتی کی طرف پڑھا جائے، اور 3 روز تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور تاکہ اس میں دل لگ جائے۔ شام کے بزرگ نبی پاک کی زیارت کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کس کا انتظار ہے؟ کہا ہندوستان کے ایک باشندہ احمد رضا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شامی بزرگ شام سے چلتے ہیں، ہندوستان کا رخ کرتے ہیں، جس تاریخ کو خواب دیکھا تھا جان لیا، اسی تاریخ کو امام احمد رضا دنیا سے رخصت ہوئے کہ قبر میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، کہ قبر میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، اور اندھیری رات سنی تھی ہاں یہ چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی اور یہ چراغ لے کے چلے۔ اور بدعقیدہ کے لیے آدھا فرماتے ہیں اور لوگوں ابھی سمجھ لو کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو 1921 یوم الجمعہ 2:38 پہ آپ کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ آپ کی نماز جنازہ کے اندر جمع غفیر تھا۔ آپ کا مزار منظر الاسلام بریلی کے اندر آج بھی مرجع خلائق ہے، اور سب سے بڑا عرس ہوتا ہے 25 صفر المظفر کو امجدیہ سے ہم نے قرآن پاک کی حفظ کیا، اور آج بھی وہ رسم چلی آ رہی ہے۔ 25 صفر مظفر اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پہ دارالمجدیہ میں جو 8 سالہ 9 سالہ کورس طالب علم کرتے ہیں، علماء بنتے ہیں، ان کی دستار بندی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے گھروں میں فاتحہ کا بھی اہتمام کریں کہ اعلیٰ حضرت کا بڑا عظیم ہے اور عظیم احسان ہے، اور اہل سنت کو فتاوی رضویہ 1000 کتابیں، اس کے ساتھ ساتھ کنز الایمان بھی عطا کیا، جو لیٹے لیٹے آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کرایا، اور آیتیں پڑھتے جاتے تھے، مولانا امجد علی آپ ترجمہ کراتے جاتے تھے۔ اور بالکل ابھی وقت نہیں، صرف اس ترجمے کے اوپر اگر تقابلی جائزہ لیا جائے دوسرے متراجم کا، اور جو اعتراضات واقع ہوتے ہیں، اور جو دوسرے متراجم جنہوں نے گستاخیاں بے ادبیاں کی ہیں، اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ کنز الایمان آج بھی عشق و محبت سے لبریز ہے۔ رسول اللہ کی ناموس کا بھی خیال رکھا، اللہ کی الوہیت ربوبیت کا بھی خیال رکھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا بیان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج ہمارا قافلہ روانہ ہو رہا ہے پاک پٹن، ملتان شریف اور لاہور، حضرت داتا علی حجویری غازی علم الدین بابا خادم حسین رضوی کے مزار پہ۔ انشاءاللہ دعا کریں یہ سفر خیر و سلامتی سے اللہ تعالیٰ طے فرمائے، اور کل انشاءاللہ پھر وہاں کی دعوت تو نہیں دے سکتا، لیکن کل عشاء کے بعد ملتان شریف مدینہ الاولیاء میں بیان ہے ذکر پنجتن پاک کے اوپر، انشاءاللہ وہ بیان بھی نیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے، اور تا زندگی ان کے دامن سے ہم سب کو وابستگی عطا فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔